رمضان پائے اس کا ذہن بھی رمضان کے لیے تیار ہو، اس کی سوچ بھی رمضان کے لیے تیار ہو، اس کا تصور بھی رمضان کے لیے تیار ہو، اس کا تخیل بھی رمضان کے لیے تیار ہو، وہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر سکے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ مہینہ اللہ سے توبہ کا مہینہ ہے۔ اس کو خاص طور پر ہر مومن کو، ہم میں سے ہر ایک گناہگار شخص کو، ہم سب گناہگار ہیں، ہر ایک شخص کو رمضان آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے۔ اس لیے علماء کا کام ہے کہ جو ہے وہ ہم آپ کو جگاتے رہیں گے، کہیں تو ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے گا۔ دوسرے مقام پر قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ فرماتا ہے، سورہ الزمر ہے، آیت نمبر 53 ہے۔ پہلی جو آیت میں نے آپ سے پیش کی تھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 10 تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم سچی توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا کرو۔ اور سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 کے اندر اللہ فرماتا ہے، قل، اے میرے محبوب اپنے امتیوں کو اپنی زبان میں سمجھا دیجیے۔ قل کا معنی ہے فرما دیجیے، کہہ دیجیے، آپ اپنی زبان میں اپنے امتیوں کو سمجھا دیجیے۔ کیا سمجھا دیجیے؟ کیا بتائیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے بندو جنہوں نے اسرفو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر۔ ہم تو کہتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا ظالم ہے، دوسروں کو تو ہم ایک دم کہہ دیتے ہیں بندہ بڑا ظالم ہے، یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے، دوسرے کو تو فوراً ہم کہہ دیتے ہیں بڑا ظالم ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے تو وہ خود ظالم ہے۔ وہ ظلم کس پہ کرتا ہے؟ کسی اور پہ نہیں کرتا ہے۔ اسرفوا علی انفسہم، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کے لیے ظالم بن چکا ہے۔ کیوں؟ کہ اسے گناہ کی فکر، اس کے لیے فکر نہیں ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ گناہ ہے۔ فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اس طرح گناہ کر کے، معصیت کر کے، نافرمانی کر کے، احکام کی خلاف ورزی کر کے، نمازیں ترک کر کے، تلاوت قرآن ترک کر کے، حقوق اللہ ترک کر کے، حقوق العباد ترک کر کے، جو ہے وہ دل کی سختی کی وجہ سے ہمیں چھوٹوں اور بڑوں کی تمیز ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، اور پھر کیا ہوا؟ ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، لائن سے بیٹھتے ہیں، ایک سر پوری کر کے دوسری ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ کیا، جب ہم جو ہے وہ انسان کو احساس ہو جائے تو پھر جب گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، اور انسان اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو راستے۔ کیا ہیں؟ دو راستے، ساتھ میں بخشش کا۔ اللہ رحمان ہے نا، ہم جو کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو پکارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا ہی رحمان اور بڑا ہی رحیم ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، وہ 70 ماؤں کی ممتا سے زیادہ ہے، اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جتنی ماں کی ممتا اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب مشکل میں دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، توجہ فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجیے، ہیں تو آپ کے امتی، آپ پر ایمان بھی لائے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے۔ اب یہ خطاب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، قرآن میں کر رہا ہے۔ سورہ الزمر ہے، آیت نمبر 53 ہے۔ کیا محبوب آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ بے خیالی کے اندر، نادانی کے اندر، یا جان بوجھ کر، انسان تو سرکش ہے نا، جب اتر آئے برائی پہ تو وہ نہیں دیکھتا کیا ہے، کسی بھی طریقے سے ان سے گناہ ہو گیا تو انہوں نے سب سے پہلا کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے۔ اسرفوا علی انفسہم، اپنے آپ پر انہوں نے کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ فرمایا کہ جدو اپنے آپ سے ظلم کر بیٹھو، اور پھر چونکہ انسان کو اللہ نے دماغ بھی دیا ہے، سوچ بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، پھر اس کو احساس ہو گیا۔ اس واسطے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے نا، ہمارے یہاں معاشرے میں، گھروں میں، خاندانوں میں جھگڑے پائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں، ہم ان جھگڑوں کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کا خاندان میں کسی سے جھگڑا ہوا، باپ کا بیٹے سے ہو گیا، بیٹے کا باپ سے ہو گیا، ساس کا بہو سے ہو گیا، بیٹی کا والدین سے ہو گیا، اگر کسی کی آپس میں تو تڑا ہو گئی تو جس کو یہ احساس ہو جائے کہ میری غلطی تھی، قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کا اصول یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے۔
اور وہ غلطی کو جب تسلیم کرے گا تو پھر اللہ اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول دے گا. اسی لیے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر بیٹھے، اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ گناہ کر بیٹھے اسے احساس ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو کیا کرے؟ اللہ فرماتے میرے محبوب پھر ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دو جس کو گناہ کرنے کے بعد احساس ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھے توبہ کرنی چاہیے. فرمایا ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دو. کیا خوشخبری سنا دو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا دی رحمت کو نا امید نہ ہو. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار اور غفار ہے. تم اس کی طرف رجوع تو کر کے دیکھو، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور فرمایا کہ جب اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. فرمایا کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف توبہ کرے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. خدا یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے. یہ اتنا بڑا، اتنی بڑی رعایت کسی کو مل سکتی ہے؟ یہ اسلام کا مزاج ہے.